اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین جیسے کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں نماز کے متعلق کچھ مسائل پیش کر رہے ہیں آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت اللہ کے، اور آج کا مومنین میرا بیان ہے کہ نماز پڑھنے والے کی جگہ کی کیا شرائط ہیں، کہ ایسا شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی جگہ کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اگر ان شرائط میں سے وہ جگہ نہ پائی جائے، وہ سات شرائط ہیں، وہ ساتوں شرائط اگر نہ پائے جائیں تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ آئیے مومنین ہم جانتے ہیں مسئلہ نمبر 875 کہ نماز پڑھنے والے کی جگہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مباح ہو۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ غصبی نہ ہو، کسی دوسرے کی زمین غصب کی ہوئی تھی، ہم نے غصب کر لی اور اس کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہماری جائز نہیں ہے، نماز ہماری باطل ہے۔ یہ مومنین جو ہے پہلی شرط ہے کہ جہاں کے اوپر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کی جگہ جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے مومنین؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ضروری ہے کہ نماز کی جگہ واجب نمازوں میں ایسا نہ ہو کہ تیز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے پر یا رکوع و سجود کرنے میں مانع ہو۔ مثال کے طور کے اوپر، مثال سے سمجھیں کہ ہم ایک ایسی ہم ایسے مکان کے اوپر، ہم ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر ڈھال ہے یا زمین اونچی نیچی ہے، ہم وہاں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن صحیح سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یہ بھی شرط ہے کہ جہاں کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جگہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، جہاں کے اوپر آپ کا رکوع اور سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، بالکل اس طریقے سے نماز ہم کو ایسے مقام کے اوپر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد مومنین تیسری شرط ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھے کہ جہاں کے اوپر پوری نماز پڑھنے کا احتمال ہو۔ مثال کے طور کے اوپر ہم کسی ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر اور عصر کی، کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے درمیان میں یہاں سے کوئی قافلہ گزرے یا کوئی گاڑی گزرے یا کچھ اور گزرے گا، لیکن ہم راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی اور جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے لوگ گزریں گے، ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ 3 شرطیں ہو گئیں مومنین۔ چوتھی شرط ہے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، اور نہ ہی وہ جگہ اتنی چھوٹی ہو کہ وہ صحیح سے رکوع اور سجود بھی نہ کر سکے۔ پتہ چلا کہ ہم اپنے گھر کے زینے کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے کہ گردن ہماری جھکی ہوئی تھی، کھڑے ہونا چاہ رہے تھے تو ہم صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، تو ایسی جگہ بھی نماز نہیں ہو سکتی کہ جہاں کے اوپر ایسا مقامات پائے جائیں۔ یہ 4 شرطیں ہو گئیں۔ اس کے بعد مومنین 5ویں شرط ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہو تو اتنی مرطوب نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس تک پہنچے، لیکن اگر سجدے میں پیشانی رکھنے کی جگہ نجس ہو، چاہے وہ خشک ہی کیوں نہ ہو، نماز باطل ہے۔ مثال سے سمجھیں، ہم ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر ایک نجاست جو ہے نا وہ گر رہی ہے، اور وہ نجاست جو ایسی گر رہی ہے، اس طریقے سے گر رہی ہے نجاست کہ ہو سکتا ہے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بہہ کے میری طرف آ جائے اور وہ میرے لباس میں یا میرے بدن میں وہ نجاست لگ جائے، تو ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ مومنین 5 شرطیں تھیں۔ چھٹی شرط کیا ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت مرد سے پیچھے کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو، اور کم از کم اس کے سجدہ کرنے کی جگہ سجدے کی حالت میں مرد کے 2 زانوں کے برابر فاصلہ ہو۔ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر اور زوجہ ہے، دونوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ عورت اگر مقدم ہونا چاہے، یعنی عورت اگر آگے بڑھنا چاہے کہ آگے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتی۔
ضروری ہے کہ عورت جو ہے پیچھے کھڑی ہو اور مرد جو ہے وہ آگے کھڑا ہو۔ 7ویں شرط کیا ہے؟ 7ویں شرط مومنین یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی پیشانی کی رکھنے کی جگہ 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ سے یہ ملی ہوئی ہوں اور انگلیوں کی مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور کے اوپر ہم ایسی جگہ کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں جو ہم نے اتنی موٹی سجدگاہ رکھی ہوئی ہے، وہ پتہ چلا یہ 4 انگلیوں سے زیادہ برابر ہو رہی ہے، تو ایسی سجدگاہ کے اوپر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مومنین یہ تھے نماز پڑھنے والے کی جگہ کے شرائط، جو کہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس کے ذریعے سے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔